اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ اس وقت ہم آپ کو سرحد پار بھارت کی ایک خبر کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت میں مختلف آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں اور وہ جمہوریت کے نام پر ایک کلنک کا ٹیکہ ہے۔ وہاں کی عدالتیں جو ہیں وہ بھی بے رحم ہیں، وہ انصاف سے عاری ہیں، اندھی ہیں، گنگی ہیں، بہری ہیں۔ آج انہوں نے گجرات کے قاتل بچر آف گجرات نریندر مودی کو وہاں کی سپریم کورٹ نے بے گناہ قرار دے دیا ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اس نے ہزاروں مسلمانوں کے خون سے وہاں زمین رنگین کی تھی۔ یہ اس وقت وہاں کا وزیر اعلیٰ تھا، آج وزیر اعظم ہے۔ اسی وجہ سے پورا بھارت میں آگ لگی ہوئی ہے، انارکی پھیلی ہوئی ہے، مسلمانوں کے ساتھ، دلتوں کے ساتھ، شودروں کے ساتھ اور جو بھی اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان کی مجرمانہ خاموشی کیا کہتی ہے؟ اقوام متحدہ خاموش ہوا ہے، UN خاموش ہوا ہے، امریکہ خاموش ہوا ہے، یورپی یونین برطانیہ خاموش ہوئی ہے۔ آج سپریم کورٹ نے اتنا غلط فیصلہ دیا ہے کہ پتہ چل گیا ہے کہ وہاں پر انصاف کا کس طرح قتل عام ہوتا ہے۔ ایک دہشت گرد جو وزیر اعظم ہے اس نے ملک کو کیا پورے خطے کو تباہ کر دیا ہے۔ مگر اب بھارت جو ہے وہ عنقریب ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ہے۔ وہاں خالصتان کی تحریک بھی جو ہے وہ زوروں سے چل رہی ہے۔ کینیڈا سے، امریکہ سے، وہاں سے سکھ کنٹرول کر رہے ہیں، جو ہمارے سکھ برادر ہیں، جو ہمارے سکھ رہنما ہیں۔ گولڈن ٹیمپل میں آپ کو یاد ہوگا اندرا گاندھی کے دور میں جو آپریشن ہوا تھا اور پھر سکھوں نے ہی اندرا گاندھی کو واصل جہنم کر دیا تھا، کیونکہ اس نے وہاں پر سکھوں کا خون بہایا تھا۔ اب یہاں پر ایک اہم ترین سکھ جو کہ گلوکار تھا، بھارت کا بہت مشہور گلوکار تھا، نوجوان تھا، جی ہاں، سدھو موسے والا۔ سدھو موسے والا کو وہاں پر ٹارگٹ کلر نے قتل کر دیا تھا اور کم و بیش 30 گولیاں اس کے جسم کے آر پار کی تھیں۔ ٹارگٹ کلنگ کی گئی تھی وہاں پر جو ہے۔ آج اس کا قاتل پکڑا گیا ہے، آج اس کے قاتل کا پتہ چل چکا ہے کہ اس کو کس نے قتل کیا تھا، کیونکہ سدھو موسے والا بہت مشہور تھا اور پھر وہ سکھوں کے لیے، اپنی برادری کے لیے ایک سمبل بھی تھا۔ وہ سادہ تھا مگر وہ ماں کا فرما بردار تھا، والدین کا فرما بردار تھا۔ اس کے ہر گانے میں اس کی ماں اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں گھر میں تصاویر میں کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے۔ اسے جو ہے بے تحاشا اس کے پاس دولت تھی، بہترین مہنگی ترین گاڑیاں تھیں، لیکن جس دن اس کا قتل ہوا وہ اپنی خالہ کے یہاں ملنے جا رہا تھا تو 2 ہی قدم پر، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کا وقت آن پہنچا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ بھارتی حکومت نے ایک دن پہلے ہی اس کی سیکورٹی واپس لے لی تھی، یعنی کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ قتل جو ہے دراصل مودی ہی نے کروایا اور مودی کو پتا تھا کہ اس کی سیکورٹی اس نے ہٹوا دی ہے۔ اس کے اگلے دن ہی اسے ٹارگٹ کلنگ کرا کے قتل کرا دیا گیا۔ اس کے بعد دنیا میں شور مچا، لیکن یہاں بھی ایک ظلم ہے۔ جی ہاں، اس کا قاتل کون ہے آج ہم آپ کو انکشاف کر کے بتاتے ہیں۔ بھارت کا مشہور گینگسٹر لارنس بشنوئی، جی ہاں، لارنس بشنوئی نے سدھو موسے والے کے قتل کا اعتراف کر لیا ہے۔ لارنس بشنوئی نے اعتراف کیا ہے کہ وہ پنجابی سنگر کو قتل کرنے کے پیچھے اصل میں وہی ماسٹر مائنڈ ہے اور یہ منصوبہ بندی گزشتہ اگست سے جاری تھی۔ اس سے پہلے بھی سدھو موسا والے پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، لیکن وہ بچ گئے تھے اور انہیں ابھی مزید اور یہ زندہ رہنا تھا۔ بھارتی پولیس کا کہنا ہے کہ سدھو موسے والا پر اس سے پہلے بھی حملہ کیا گیا تھا اور یہ جو پہلا حملہ تھا یہ جنوری میں ہوا تھا۔ انہوں نے قتل میں استعمال ہونے والی گاڑی جو ہے وہ فتح آباد کے پیٹرول پمپ کی ایک رسید ملی ہے۔ جو گاڑی ٹارگٹ کلنگ میں استعمال ہوئی تھی وہاں پر فتح پور پر ایک پیٹرول پمپ ہے، انہوں نے وہاں سے اس گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا، اس کی رسید ہی گاڑی میں رہ گئی، اس گاڑی سے وہ رسید ملی ہے جس کی وجہ سے پنجاب پولیس قاتلوں تک پہنچ گئی ہے۔
فتح آباد پیٹرول پمپ سے حاصل کی گئی سی سی ٹی وی فوٹیج سے پولیس نے ملزم پر یاورت اور فوجی کی شناخت کی ہے۔ یہ ملزم کا نام ہے، جس کے بعد اب تک 13 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور پوری سازش کو بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ شبدیپ سنگھ سدھو المعروف سدھو موسے والا شبدیپ سنگھ سدھو المعروف سدھو موسے والا کو 29 مئی کو قتل کیا گیا تھا۔ انہیں 30 گولیاں ماری گئیں جو ایک آٹومیٹک رائفل سے فائر کی گئی تھیں۔ ہم نے آپ کو بتایا ہے جیسے کہ ان کی ایک دن پہلے ہی جو ہے وہ سیکورٹی جو ہے وہ ہٹا دی گئی تھی۔ پھر پنجابی سنگر نے کانگریس کی جانب سے انتخابات میں بھی حصہ لیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن وہ ہندوؤں کی آنکھ میں کھٹکتے تھے اور انہیں کسی طرح جو ہے یہ ہندو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ اسی وجہ سے اس گینگسٹر نے جیل میں بیٹھ کر منصوبہ بندی کی اور اپنے ٹارگٹ کلر بھیجے اور گاڑی بھیجی اور سدھو موسا والے کو قتل کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا پھر انڈین سپریم کورٹ اسی طرح اندھا انصاف کرے گی جیسے کہ اس نے مودی کے ساتھ کیا کہ وہ بچر آف گجرات جو ہے اس کو بری کر دیا گیا ہے، ان مسلمان ناحق جن کا خون بہا گیا۔ اسی طرح اب دیکھتے ہیں کہ سدھو موسا والے کے کیس کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔